تو دیکھ کے چاول کی طرح نا آج علماء کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے. وہ یا رسول اللہ والا کلپ سن لیا, ٹھیک ہے, یہ فرقواریت کے بریلویوں کو اس نے کافر بولا ہے. پھر وہ والا کلپ سن لیا, اس میں کہا بھائی یزید کو تو اس نے رحمۃ اللہ علیہ بولا. میں نے رحمۃ اللہ علیہ بولا نہیں یزید کو آج تک, نہ میں یزید کو دودھ سے دھلا ہوا سمجھتا ہوں, میں یزید کے مخالف ہوں. کئی دفعہ بیان میں کہہ چکا ہوں کہ ہمارے نزدیک حضرت علی برحق تھے اور حضرت معاویہ غلطی پر تھے, مگر ہم کہتے ہیں حضرت معاویہ کی اتنی نیکیاں بھی ہیں, لہذا صحابی رسول پر طنز کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. زبانیں اپنی ان سے کیا رکھو, بند رکھو, کیونکہ تاریخ میں بہت گڑبڑیں بھی کی ہیں. تو اتنی بڑی اقرار کر لیا کہ بھئی حضرت معاویہ غلطی پر تھے, ہم یہ مان لیا, لیکن اس غلطی کی وجہ سے کیا قیامت میں ان کو سزا ملے گی؟ ہم ان کو فاسق فاجر کہیں گے معاذ اللہ؟ یہ جرت ہم بولو بھائی نہیں کر سکتے. آپ کا باپ اگر غلطی کرے تو آپ ابا کا گریبان پکڑو گے, برا بلا کہو گے اس کو, بولو کہ بھائی میرا ابا ہے, مجھے بہرحال کیا کرنا ہے, احترام کرنا ہے. آپ بولو بھائی میرے ابا نے پھڈا کیا ہے کس سے, میرے چاچا نے پھڈا کیا کس سے, ابا سے. تو ابا اگرچہ قابل احترام ہے مگر چاچا بھی کون ہے, وہ بھی تو ابا کے بھائی ہیں. تو آپ بولو گے بڑوں کا مسئلہ ہے, بڑے ہی آپس میں بیٹھ کے حل کریں گے. ابھی ایک فتنے کا میں بیان تھوڑا سا کسی نے مجھے سنایا, اس نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کا تقاضا ہے کہ حضرت علی سے جس نے لڑائی کی اس سے بغض بھی رکھا جائے, ورنہ حضرت علی سے محبت کا دعویٰ قبول نہیں ہوگا. میں نے کہا ٹھیک ہے, پھر حضرت ابو بکر سے محبت کا دعوی کا تقاضا یہ ہے کہ حضرت ابو بکر نے جس کو گورنر بنایا اور محبت کی, حضرت عمر نے جس کو گورنر بنایا اور محبت کی, اس سے بھی دشمنی نہ رکھی جائے. حضرت معاویہ کو حضرت ابو بکر نے بھی گورنر بنایا, حضرت عمر نے بھی, اور بہت اعتماد کیا ان کے اوپر. تو اگر حضرت معاویہ سے دشمنی رکھو گے تو یہ دشمنی ابو بکر سے دشمنی سمجھی جائے گی کہ نہیں سمجھی جائے گی؟ تو بھائی دلائل تو دونوں طرف ہیں, لیکن پھر بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ اصولی لحاظ سے کس پر تھے, غلطی, مگر یہ غلطی اجتہادی تھی. حکومت کی لالچ میں وہ اس غلط کو صحیح سمجھ رہے تھے. انسان پر دلائل بعض دفعہ کیا ہو جاتے ہیں, مشتبہ. لیکن بہرحال یہ ٹاپک ایسا ہے, اس کو جتنا چھیڑو گے تو یہ چھڑتا چلا جائے گا, پھر ایک کلپ آئے گا, پھر اس کا جواب. تو یہ تو میں نے صرف ایک سمجھانے کے لیے کہ ایک بیان سنتے ہیں, میں یزید کو رحمۃ اللہ علیہ نہیں کہتا, یزید کے دور میں حضرت حسین کا قتل ہوا ہے تو ہم حضرت حسین کے ساتھ ہیں, ہم یزید کے ساتھ نہیں ہیں. لیکن لوگ کہتے ہیں نا 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 نا, اس نے یہ کیوں کہہ دیا کہ یزید قتل میں براہ راست شریک نہیں تھا, یہ کیوں کہہ دیا؟ تو اس کا مطلب پھر آپ پرچہ لکھ کے دیا کرو مجھے, بیان جو لکھ کے دو گے پھر میں وہی کہوں گا. تو بھائی ہماری بھی اپنی تحقیق ہے, اپنی ایک رائے ہے, اور یہ تاریخی چیز ہے. تاریخی چیز میں اگر کسی کی رائے یہ ہو دوسرے کی رائے ہو تو اس میں کیا حرج ہے؟ اگر کسی کی رائے یہ کہ نہیں اس نے براہ راست قتل میں شریک تھا تو اس کی رائے ہوگی. تو دیکھ کے چاول کی طرح 2-4 کلپ چیک کیے اور کیا جڑ دیا فتویٰ, یہ بھی غلط, وہ بھی غلط, فلاں غلط. تو کسی کو دیکھنے کے لیے میں نہیں کہتا کہ میں 100% درست ہوں, نہ میں نے یہ کبھی دعویٰ کیا. جیسے ہر ایک میں خامیاں ہوتی ہیں ہمارے اندر بھی. میں تو لوگوں سے یہاں تک کہتا ہوں بڑی اور مزید آگے جا کے کہ بھائی مجھ سے زیادہ عقیدت کرنے کی ضرورت نہیں. بہت عقیدت میں آتے ہیں, پھر اگر میرے میں اندر کوئی عملی کوتاہی دیکھی تو بالکل ہی دین سے دور ہے. بھائی ہم بھی تمہاری طرح کے کیا ہیں, انسان ہیں, ہم سے بھی کوتاہیاں ہوتی ہیں, ہم بھی اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں. ہمیں تو اس پر اللہ کا شکر ہے, اپنے ایمان پر جو اللہ نے ٹوٹا پھوٹا ایمان دیا, فخر ہے کہ ہمارا کوئی رب ہے, غیر مسلم کے پاس رب نہیں ہے. ہم سے غلطی ہوتی ہے تو معافی مانگنے کے لیے ہمارے پاس کوئی رب ہے جس کے سامنے ہم آنسو بہا کے اپنی ایک غم کی کیا کر سکتے ہیں, ندامت کے آنسو بہا کے اپنے جو ضمیر ہمارا ملامت کر رہا تھا اس کو مطمئن کر سکتے ہیں. غیر مسلم کے پاس کوئی رب نہیں ہے کہ جب غلطی ہو تو وہ اس کو منا کے اپنے غم کو کیا کر لے. میرے پاس لڑکوں کی کالز آتی ہیں, گناہ ہو گیا, میں کہتا ہوں جاؤ اللہ ہے, زندہ ہے, اس کے سامنے آنسو بہا کے توبہ کرو, آج وہ گناہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے. کتنی بڑی مسلمان کو اللہ نے سہولت دی ہے. غیر مسلم کے پاس کوئی رب بولو بھائی نہیں ہے جس کے سامنے وہ رو کے کہے کہ میرے اس جرم کو معاف کر دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان سے جب غلطی ہوتی ہے وہ اللہ کے پاس آتا ہے, ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے اللہ مجھ سے یہ جرم ہو گیا, معاف کر دے, آئندہ نہیں کروں گا, عزم بھی کرے. توبہ میں یہ کہ آئندہ نہ کرنے کا عزم بھی کرے. تو اللہ فرشتوں سے فخر سے کہتے ہیں دیکھو یہ میرے پاس آیا, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس کا کوئی رب ہے
کہ جو گناہ پر سزا دینے کی قدرت بھی رکھتا ہے اور گناہ کو معاف کرنے کی قدرت بھی رکھتا ہے. یہ چاہتا تو نہ بھی آتا, کوئی میں گن پوائنٹ سے لے کے تھوڑی آ رہا ہوں اس کو, اور نہ عذاب دے رہا ہوں. ابھی کتنے گناہ گار ہیں, ساری زندگی گناہ کرتے ہیں مگر کوئی عذاب نہیں آتا. گناہ پہ فوراً تھوڑی عذاب آتا ہے, یا تو فوراً عذاب آئے نا پھر تو ڈرے. کوئی عذاب نہیں آیا, بالکل فٹ فاٹ, لیکن پھر بھی کس کے پاس آ رہا ہے؟ میرے پاس. یہ اس کی علامت ہے, اس کا یہ یقین ہے کہ کوئی رب ہے. میں نے جرم تو کر لیا مگر وہ اس پہ سزا بھی دے سکتا ہے اور وہی سزا کو ٹال بھی سکتا ہے. ورنہ جاتا کسی قبر کے پاس, کسی بزرگ کے پاس, کسی مولوی صاحب کے پاس, ڈائریکٹ کس کے پاس آیا؟ عیسائیوں سے جب جرم ہوتا ہے تو کس کے پاس جاتے ہیں؟ پادری کے پاس. مسلمان سے جرم ہوتا ہے کس کے پاس آتا ہے؟ اللہ کے پاس. کل ایک لڑکے نے فون کیا مجھے کہ مجھ سے یہ, میں نے کہا مجھے نہ بتاؤ اپنے گناہوں کو, جس کی نافرمانی کی ہے اس کا دروازہ کھٹکھٹاؤ. میرے تھوڑی پیسے چرائے ہیں تم نے. بھائی میرے پیسے چرائے ہوتے یا مجھے نقصان ہوا, مفتی صاحب میں نے اس دن آپ کے بٹوے سے 5,000 روپے نکالے تھے, اس دن 20 روپے نکالے تھے, اس دن محبت سے گلے ملا تھا تو موبائل اس دن میں نے نکالا تھا. تو میں کہتا ہوں اچھا مجھے دے